بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1014 ہے اور آج سورہ ابراہیم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 24، 25 اور 26، 24، 25 اور 26۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا، کس طرح، ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی ہے، مثلا مثال، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ، کہ وہ مانند درخت کے ہے، طیبہ پاکیزہ یعنی کھجور، اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، فرعھا، اور اس کی شاخیں، فی السماء، آسمان میں ہیں، تؤتی، وہ درخت لاتا ہے، اکلھا، اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ، اور اللہ بیان فرماتا ہے، الامثال للناس، لوگوں کے لیے مثالیں، کشجرۃ، مانند درخت کے، خبیثۃ، ناپاک، اجتثت، وہ کھیر دیا جاتا ہے، من فوق الارض، زمین کے اوپر ہی سے، ما لہا، اس کے لیے نہیں ہے، من قرار، کوئی قرار۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے اور شاخیں آسمان میں، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور ناپاک بات کی مثال، ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم، نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات، وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہو۔ تیسری بات، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ چوتھی بات، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ چھٹی بات، ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو۔ بزرگان محترم، مومن و مسلمان کے لیے لا الہ الا اللہ کا یہ مقدس کلمہ جو پاکیزہ کلمہ کہلاتا ہے، اجنبی نہیں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کا مطلب ہر مومن و مسلمان جانتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کلمے کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، یعنی پاکیزہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس آیت میں کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی مثال شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت سے دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ ایسے پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوطی کے ساتھ زمین میں جمی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں اوپر کو جا رہی ہوں، اور وہ درخت ہمیشہ پھل دیتا ہو، اور جب بھی اس کی فصل آئے تو وہ فصل ضائع نہ ہو۔ اس آیت میں کلمہ طیبہ کو جس پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق وہ پاکیزہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے
جس جڑ کو آسانی سے زمین سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح لا الہ الا اللہ وہ مضبوط پاکیزہ کلمہ ہے جو مومن و مسلمان کے دل میں اس قدر پیوست ہو جاتا ہے کہ اس کلمے کو اس دل سے آسانی کے ساتھ نکالا نہیں جا سکتا۔ اور جس طرح کھجور کے درخت کی شاخیں اوپر کی جانب چڑھتی ہیں، مومن و مسلمان کے اعمال بھی بارگاہ الہی میں اوپر کی طرف جاتے ہیں اور مقبول بن جاتے ہیں، اور وہ اعمال آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جس طرح کھجور کے درخت سے پھل نمودار ہوتے ہیں، مومن و مسلمان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ثمرات نصیب ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں کلمہ طیبہ اور نیک عمل کے بارے میں یہ حقیقت یوں بیان کی گئی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمام تر صاف ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ کھجور کے درخت کی خصوصیت جس طرح یہ ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں، اس کے پھل عمدہ ہوتے ہیں، اسی طرح کلمہ طیبہ کی جڑیں بھی مومنوں کے دلوں میں مضبوط ہوتی ہیں، اور مومنوں کے اعمال رب ذوالجلال کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور مومن کے اعمال کے اثرات و ثمرات بھی مسلسل رہتے ہیں۔ اس آیت میں مومنوں و مسلمانوں کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دل میں کلمہ طیبہ کو یعنی اس کی روح کو اس قدر مضبوطی سے بٹھائیں کہ دنیا جہاں کی دولت اور طاقت اس ایمان کو متاثر نہ کر سکے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ایمانی طاقت ہوتی ہے وہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان معصوم سے بچے سے بھی یہ کہا جائے کہ تمہیں یہ مال و دولت دی جائے گی، اس قدر دینار و درہم کیے جائیں گے، تم اس کلمہ طیبہ کو اپنے دل سے نکال دو، تو تجربہ اور تجزیہ بتاتا ہے کہ وہ معصوم بچہ ساری دولت اور دینار و درہم کو ٹکرا دے گا اور اس کلمہ طیبہ کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ ایسی مثالوں سے نصیحت حاصل کریں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، یہ ایک حقیقت ہے کہ مثالوں سے بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، مثالوں سے پوشیدہ چیز واضح ہوتی ہے، شکوں کو شبہات کا ازالہ بھی مثالوں سے ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال پیش کرنے کے بعد اب کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر کی مثال دی جا رہی ہے کہ کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے خبیث درخت ہو، ایسا درخت کہ جس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا جاتا ہو، جس درخت کے لیے کوئی ثبات اور قرار اور مضبوطی نہ ہو۔ کفر کے کلمے کا جھول اور نقص یہ ہے کہ اس خبیث درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ میں کوئی مضبوطی ہی نہیں، تھوڑی سی قوت لگائی اور اس کو زمین سے کھینچا تو وہ زمین سے جدا ہو گیا۔ کفر میں نہ کوئی ثبات ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی قرار۔ ترمذی کی روایت ہے کہ شجرہ خبیثہ سے مراد حنظل کا درخت ہے، جس درخت کی خامی اور خرابی ہے کہ وہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کا مزہ بھی بدترین ہوتا ہے اور اس کی بو بھی بدترین ہوتی ہے اور اس کے کھانے سے نقصان ہی نقصان ہے، اور اس درخت کا زمین میں جماؤ بھی نہیں ہوتا، اس درخت کی جڑ کا زمین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، ہلکی سی طاقت سے وہ اکھڑ کر رہ جاتا ہے۔ کھجور کے درخت کی مشابہت کی وجہ سے حنظل کو بھی درخت کا نام دیا گیا، ورنہ حنظل کی تو بیل ہوتی ہے۔ حنظل کے درخت کا جیسا حال ہے کفر کے کلمے کا بھی یہی حال ہے کہ اس کفر کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اور اس میں کوئی نفع بھی نہیں ہے، بلکہ کفر اختیار کرنے والا انجام کے اعتبار سے نقصان ہی نقصان میں ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق کا کلمہ قوی، طاقتور، مضبوط اور ثابت ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے نافع ہوتا ہے، اور باطل کا کلمہ وہ ایسا خبیث اور بیکار کلمہ ہوتا ہے جو کمزور اور نقصان دہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی قرار اور ثبات نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پاکیزہ کلمے پر قائم رہنے والا بنا دے، یہ کلمہ طیبہ ہمارے دل کے اندر پیوست ہو جائے، دنیا جہاں کی آزمائشوں کے وقت اور دنیا جہاں کے حالات آ جائیں، کٹر سے کٹر مخالف ہوائیں چلیں، سیلاب آئے مخالفت کا، آندھیاں آئے مخالفت کی، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس دین ایمان سے، اس کلمہ طیبہ سے چمٹے رہیں، یہ کلمہ طیبہ ہماری موت تک ہمارے ساتھ رہے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو یہی کلمہ ہماری زبانوں پر رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔